السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میری سہیلی کا نام رابعہ تھا۔ وہ غریب لوگ تھے۔ رابعہ کی بڑی بہن ماریا وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس وجہ سے اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہو گئی۔ ماریا شروع کے دنوں میں اپنے گھر میں کافی خوش رہی، مگر پھر دولت کی زیادتی نے اس کے شوہر کو عیاشی پر ڈال دیا۔ شادی کے صرف 2 سال بعد ہی ماریا والدین کے گھر واپس آ گئی۔ 1 سال کا بیٹا بھی ساتھ لے آئی۔ ماریا کے شوہر نے ایک دوسری لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کر اس کو طلاق دے دی تھی۔ اپنی غربت کی وجہ سے یہ لوگ اس شخص کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے تھے، لہٰذا ماریا نے چپ چاپ اس زہر کو پی لیا۔ ماریا نے سوچا گھر بیٹھ کر جلنے کڑنے سے بہتر ہے کہیں ملازمت تلاش کی جائے۔ بیٹے کی پرورش بھی کرنی تھی۔ وہ ہر روز صبح درخواستیں لے کر مختلف دفتروں کے چکر لگانے لگی۔ آخر کار ایک فرم میں اس کو ملازمت مل گئی۔ فرم کا مالک ارباز ایک محنتی شخص تھا۔ اس نے اپنی محنت سے اپنا کاروبار جمایا تھا اور اپنی فرم کو چمکایا تھا۔ ماریا نے کچھ دنوں تک اس کی فرم میں بہت فرض شناسی اور ذمہ داری سے کام کیا۔ ارباز اس کے کام سے خوش تھا کیونکہ وہ محنت کرنے والوں کی قدر کرتا تھا۔ ماریا کا رویہ اپنے دفتر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ باوقار بھی تھا۔ ماریا شریف لڑکی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ آج کل کے زمانے کی لڑکیوں کی طرح آزاد خیال اور فیشن پرست نہ تھی۔ ارباز اس کی عادت اور اطوار کا بغور مطالعہ کرتا رہا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ یہ لڑکی جیون ساتھی بنائے جانے کے لیے بہترین ہے۔ تاہم ماریا پر طلاق کا دھبا لگ چکا تھا اور وہ ایک بیٹے کی ماں بھی تھی، جبکہ ارباز نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ ارباز کے والدین مر چکے تھے، کوئی بھائی نہ تھا۔ ایک بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی، وہ امریکہ میں رہائش پذیر تھی۔ اس لحاظ سے ارباز اکیلا تھا، اس کی شادی کون کراتا؟ کافی سوچ بچار کے بعد ارباز نے فیصلہ کیا کہ ماریا کے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ لالچی نہ ہوئے اور اچھے لوگ ہوئے تو ماریا سے رشتہ کر لوں گا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں تھا کہ ماریا کی طرف سے چھٹی کی درخواست آ گئی۔ 1 ہفتے بعد وہ دفتر آئی۔ یہ اچھا موقع تھا بات چیت کرنے کا۔ ارباز نے اس سے پوچھا کہ اتنے دن کی کیوں چھٹی کی تھی؟ ماریا نے بتایا کہ اس کے والد صاحب کافی بیمار ہیں، گھر میں بہت پریشانی ہے، اس لیے اس نے چھٹی لی۔ ارباز نے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تمہارے والد صاحب کی عیادت کے لیے تمہارے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اگلے روز ارباز ماریا کے ساتھ اس کے گھر آیا، اس کے والد کی عیادت کی اور اس طرح 2-4 بار عیادت کے بہانے وہ اس کے گھر کے حالات اچھی طرح دیکھ بھال گیا۔ ارباز کو ماریا کے گھر والے پسند آئے۔ وہ غریب ضرور تھے لیکن مخلص اور شریف لوگ تھے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ جب بھی ارباز ماریا کے گھر گیا، ماریا کی چھوٹی بہن سے اس کا سامنا نہ ہو سکا۔ رابعہ اس وقت یا تو کالج میں ہوتی یا پھر گھر میں ہوتی۔ اگر گھر میں ہوتی بھی تو جان بوجھ کر سامنے نہ آتی تھی۔ بہرحال اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کہ ماریا ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے اور لوگ بھی لالچی نہیں ہیں، ارباز نے اس کا رشتہ اس کے والدین سے مانگ لیا۔ ماریا کے والدین ایک دولت مند داماد کے پہلے سے ہی ڈسے ہوئے تھے۔ دوسری بار بھی رشتہ ایک دولت مند ہی نے مانگا تو وہ سہم گئے۔ ماریا کے والد نے ارباز سے کہا کہ اگرچہ میری بچی کی خوش قسمتی ہے، مطلقہ اور ایک بچے کی ماں ہوتے ہوئے اتنا اچھا رشتہ مجھے مل رہا ہے، مگر میں اپنی بیٹی کی شادی امیر آدمی سے کرنے سے ڈرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ شادی اپنے جیسے گھرانے میں کروں۔ پہلے ایک بار یہ امیر گھر سے دھتکاری جا چکی ہے، اس لیے اب ہمیں بڑے گھر کی خواہش نہیں رہی۔ ارباز نے کہا، انکل سبھی لوگ ایک سے نہیں ہوتے، پھر میں پیدائشی امیر نہیں ہوں، میں نہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ جو کچھ بنایا اور کمایا ہے اپنی محنت اور لگن سے، میں نے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ سیلف میڈ آدمی ہوں۔ آپ کی بیٹی کی شرافت اور اچھی عادات سے متاثر ہو کر رشتہ مانگا ہے۔ آپ مجھ پر اعتماد کیجئے، انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو میری جانب سے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس طرح کی باتیں کر کے ارباز نے ماریا کے والد کو رشتہ پر راضی کر لیا۔ اس کے بعد ماریا دوسری بار دلہن بن کر ارباز کے گھر اور دل کی مالک بن گئی۔ ارباز بہت اچھا شوہر ثابت ہو رہا تھا۔ ماریا بہت خوش تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کبھی دوبارہ قسمت بھی اس پر مہربان ہوگی اور وہ گھر آباد کر سکے گی۔ جس فرم میں وہ ملازم تھی، آج وہ اسی فرم کی مالکہ بن چکی تھی۔ ارباز نے اس پر یہ پابندی بھی نہ لگائی کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی، لیکن اس کا بیٹا اپنی نانی سے زیادہ مانوس تھا، لہٰذا اس نے نواسے کو اپنے پاس ہی رہنے دیا۔ ماریا کے 2 بچے اور ہو گئے۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ ایک بار اس کی بہن رابعہ اس کے گھر رہنے کے لیے آئی۔
ماریا نے شوہر کو کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم جا کر رابعہ اور بچوں کو گھما لاؤ۔ یہ لوگ گاڑی پر سیر کرنے چلے گئے۔ دوسرے روز بھی ماریا نہ گئی بلکہ رابعہ ہی بہنوئی کے ساتھ سیر و تفریح کرنے گئی۔ اس روز یہ لوگ رات کو کافی دیر سے گھر لوٹے، بچے گاڑی میں ہی سو گئے تھے۔ رابعہ 2 ہفتے ماریا کے گھر رہی۔ اس مختصر عرصے میں اس کی بہنوئی کے ساتھ کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اس کا ماریا کو کچھ علم نہ تھا۔ رابعہ اس کے بعد باہر ہی بہنوئی سے ملنے لگی اور 2 ہفتے بعد بہانے سے بہن کے ہاں آ کر رہنے لگی۔ اس بات کو ماریا کی ماں نے محسوس کر لیا۔ اس نے رابعہ کا ماریا کے ہاں جانا بند کرا دیا اور اس کے تنہا گھر سے نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ ارباز نے بیوی کو کہا کہ تمہاری ماں نے تمہاری بہن کو میرے گھر آنے سے منع کر دیا ہے، انہوں نے میری توہین کی ہے۔ اب یا تو تم گھر جا کر ماں کو سمجھاؤ کہ اس طرح میری توہین نہ کرے، ورنہ تم خود برے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ماریا شوہر کے تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ ماں کے گھر آئی اور ان کو سمجھایا کہ تم رابعہ پر پابندی نہ لگاؤ، اس سے ارباز اپنی توہین محسوس کرتے ہیں کہ تم ان پر بلا وجہ شک کر رہی ہو۔ کچھ نہیں تو میرے بچوں کا ہی خیال کرو، ایک بار میں پہلے بھی اجڑ چکی ہوں، اگر دوبارہ اجڑی تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ مجھ کو ہی الزام دیں گے کہ بار بار طلاق لے کر میں کیا بیٹھتی ہے، اپنا گھر کیوں نہیں بساتی۔ بیٹی کے رونے دھونے سے ماں مجبور ہو گئی۔ دراصل اس کو بھی محض شک ہی ہوا تھا، جبکہ ماریا کا دل بالکل صاف تھا، لہٰذا اس کو تو شک بھی نہیں گزرا تھا۔ رابعہ پھر بہن کے گھر آنے جانے لگی، جتنے دن چاہتی ٹھہرتی۔ اب تو ارباز بھی دیدہ دلیری سے خود گھر لاتا اور خود ہی اپنی گاڑی میں چھوڑنے جاتا۔ ماریا چوکنی ہو چکی تھی، وہ گہری نظروں سے شوہر اور بہن کے باہم رویہ اور برتاؤ کا مشاہدہ کرنے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ اصل معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی، مگر منہ سے کچھ کہنا اپنی ہی بربادی کو دعوت دینا تھا۔ جو انسان ایک بار تباہ و برباد ہو چکا ہو، وہ دوسری بار تباہ ہونے کے لیے بآسانی تیار نہیں ہوتا۔ ماریا نے آنسو پی لیے، لب سے لیے اور منہ پر تالے لگا دیے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی اور کچھ نہ کہتی۔ ماں باپ سے بھی کچھ نہ کہا۔ ارباز کا رویہ بدلتا گیا، یہاں تک کہ اس نے بچوں کو ہاسٹل میں داخل کرنے پر اصرار شروع کر دیا۔ ماریا ان کی جدائی برداشت نہ کر سکتی تھی، لہٰذا وہ احتجاج کرنے لگی کہ بچوں پر یہ ظلم مت کرو، جب میں ان کی دیکھ بھال اچھی طرح کر سکتی ہوں، پھر کیوں انہیں ہاسٹل میں ڈالتے ہو؟ مگر ارباز کو تو اپنی دولت کا گھمنڈ تھا۔ اس نے بچوں کو مری کے ایک اعلیٰ ہاسٹل میں داخل کرا دیا اور بیوی سے یہی کہا کہ میں یہ سب ان کی اچھی تربیت کے لیے کر رہا ہوں۔ بچوں کے جاتے ہی ماریا کا دل اور گھر دونوں ویران ہو گئے، لیکن ارباز خود کو زیادہ آزاد اور ہلکا محسوس کرنے لگا۔ اس پر بچوں کی بھی ذمہ داریاں نہ رہی تھی، جبکہ ماریا کی زندگی کا کوئی مصروف باقی نہ رہا تھا۔ اب وہ گھر میں تنہا کڑنے لگی۔ بچوں کے کاموں میں وہ خود کو بھولی ہوئی تھی، بچے دور جا چکے تھے، اس سے وقت کاٹے نہیں کرتا تھا۔ ادھر اپنے شوہر اور سگی بہن کے دیے ہوئے گھاؤ بھرنے لگے۔ ارباز بیوی کی بہانے سے توہین کرتا اور بری طرح اس کو نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ ہر صورت میں رابعہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی بیوی اس راہ میں حائل تھی۔ وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی طور رابعہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ رابعہ گھر سے ٹائپنگ سیکھنے کے بہانے سے نکلتی تھی۔ ایک دن وہ ٹائپنگ سیکھنے گئی تھی کہ پھر نہ لوٹی۔ وہ ارباز کے پروگرام کے مطابق ریلوے اسٹیشن چلی گئی، جہاں ارباز کی فرم کا مینیجر موجود تھا، جس کے ساتھ اس نے لاہور جانا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد ارباز نے بھی لاہور آ جانا تھا۔ مینیجر رابعہ کو لے کر لاہور کی بجائے ملتان کے ایک گاؤں چلا گیا۔ وہاں جا کر مجبور کیا کہ تم میرے گاؤں کے ایک دوست سے نکاح کر لو، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ تمہاری شادی ارباز سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہاری بہن کو طلاق نہ ہو جائے۔ یہ مینیجر ماریا کو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ فرم میں کام کرتی تھی۔ وہ اتنی اچھی لڑکی تھی کہ فرم کے ہر فرد کے دل میں اس کی عزت اور احترام تھا، جبکہ ارباز اور رابعہ کا تعلق مینیجر کو بعد میں معلوم ہوا تھا۔ اب وہ رابعہ کو پابند کر کے اس کو مجبور کر دینا چاہتا تھا کہ وہ بہن کی زندگی سے نکل جائے۔ رابعہ خوبصورت تھی، اس نے اپنے گاؤں کے ایک دوست کو رابعہ کی جھلک دکھا کر شادی پر آمادہ کر لیا تھا۔ رابعہ اب بری طرح سے پھنس چکی تھی، وہ واپس نہیں جا سکتی تھی اور گاؤں کی زندگی قبول بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر پولیس کا بھی ڈر تھا، ارباز سے رابطہ کرنے پر مجبور تھی کیونکہ وہ گاؤں کے کچھ لوگوں کی قید میں تھی۔ اس طرح مارے باندھے مینیجر نے اس کی شادی اپنے ایک دوست سے کروا دی۔
शादी का एक हफ्ता उस शख्स के साथ गुजारने के बाद राबिया ने भी हथियार डाल दिए और अपने शोहर से कहा कि तुम मेरे वालिदैन को इत्तला कर दो। अगर उन्होंने मुझको कबूल कर लिया तो ठीक, अगर कबूल ना किया तो फिर मैं बेशक तुम्हारे साथ यही सारी जिंदगी गांव में गुजार दूंगी। मैनेजर ने हालात राबिया के वालिद को लिख दिए और ये हदायत भी कर दी कि फिलहाल आप राबिया को लिखें कि आप उसको कबूल ना करेंगे जब तक उसकी आस टूट ना जाएगी। वो वापस लौटने का ख्याल करती रहेगी। कराची पहुंचकर फिर से अपनी बहन की जिंदगी में जहर घोल देगी। अपनी शादीशुदा बड़ी बेटी और उसके बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए आपको कुछ अरसा अपने दिल पर पत्थर रखना होगा। राबिया के वालिद पहले ही इस बेटी से बददिल थे। उन्होंने मैनेजर की हदायत पर अमल किया और राबिया को लिख दिया कि तुमने घर से भागकर शादी कर ली है, लिहाजा अब तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हरगिज लौट कर मत आना वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। राबिया डर गई, वो मायूस हो गई। कोई और रास्ता ना पाकर उसने गांव की जिंदगी से समझौता कर लिया और अरबाज का भी ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि अब वो किसी दूसरे शख्स के साथ जिंदगी के शादीशुदा दिन रात बसर कर चुकी थी और इसको खौफ था कि अरबाज उसको कबूल न करेगा। राबिया 2 साल बेहद उदास और बेचैन रही। जब एक बच्चे की माँ बन गई तो उसका दिल थोड़ा थोड़ा गांव में लगने लगा। जिससे उसकी शादी हुई थी वो भी अच्छी फितरत का मालिक था। उसने राबिया का ख्याल रखा। इस तरह राबिया रफ्ता रफ्ता उसके घर की 4 दीवारी की आदी होती चली गई। उस गांव में ना तो बिजली थी और ना कोई और सहूलत। जहाँ राबिया रहती थी उसके शोहर की थोड़ी सी जमीन और जमीन के बीचों बीच एक बड़ा सा मकान था, जिसके 2 कमरे पुख्ता ईंटों के बने हुए थे और 4 दीवारी कच्ची बनी हुई थी। घर में हाथ से चलाने वाला नल का लगा हुआ था। पहले राबिया इस जिंदगी से समझौता करती ही ना थी, मगर अब वो इस घर और इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखती थी और घर के अंदर उसने बाग और फुलवारी लगाई थी, जिसकी देखभाल करके वो अपने वीरान दिल को खुश करती थी। उधर अरबाज राबिया का इंतजार करते करते हार बैठा और फिर वो दोबारा अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया और अपनी बीवी को खुश रखने लगा और अपने बच्चों को भी वापस घर ले आया। वो समझता था कि राबिया बेवफा निकली, वो किसी और के साथ भाग गई है। वो अब उससे नफरत करने लगा था, लेकिन मारिया से भी उतनी मोहब्बत नहीं करता था जितनी वो पहले किया करता था। लेकिन मारिया ने भी बच्चों के साथ इस जिंदगी से समझौता कर लिया था। वो अपनी बहन को माफ नहीं करना चाहती, क्योंकि उसकी बहन ने उसके घर की खुशियाँ और उसके शोहर को दूर किया था। लेकिन उसको अपनी बहन पर तरस भी आता था। कहाँ तो वो शहर में रहती थी और कहाँ अब देहाती जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी। अगर वो अपनी बहन के रिश्ते का लिहाज करती तो शायद कुदरत उसको ये सजा ना देती।